پلیز تشریف رکھیں، بہت مہربانی بیٹھ کے۔ دیکھیں نا، لگ رہا ہے دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ چھپ کے عبادت نہیں کرتا۔ جوان آئے پتہ لگ رہا ہے جوان موجود ہے، ماشاء اللہ۔ بیٹھیے 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 بیٹھیے۔ میں نے سارے مقررین سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آج ڈالمیا میں آیا ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری غیور برادری ڈالمیا میں استعداد میں آباد ہے، تو مجھے آپ نے وقت دینا ہے۔ اور میں نے سب مقررین کو تقریر نہ کرنے کی درخواست کی، جنہوں نے میری تقریر قبول کی، مجھے وقت دیا۔ تو میں آپ سے بھی امید کروں گا کہ میں نے ان سے تو ان کا وقت چھینا ہے، آپ نے مجھے وقت دینا ہے اور میری باتیں غور سے سننی ہے، پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحْتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے عوام برادری کے عظیم، غیور اور غیرت مند سپوتوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بچوں، میں رب کائنات کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس رب نے اپنی لاتعداد مخلوقوں میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اور میرے پاس سجدہ شکر بجا لانے کے لیے شاید وہ لفظ بھی نہ ہو کہ پھر اس رب کائنات نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں اللہ کی وحدانیت اور میرے آقا کے ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے۔ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میرے جوانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنا فخر کریں۔ یہ ہمارا عوانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم عوان گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے جد امجد نے خانہ کعبہ میں جنم لیا۔ آنکھ آقا مصطفیٰ کی گود میں کھولی اور 12 سال کی پرورش خاتم الانبیاء ختم المرسلین کے گھر پہ تربیت ملی۔ ہم عوام اس
شیر خدا اس علی المرتضی اس مولا کائنات کی اولاد ہیں. ہم جتنا سجدہ شکر بجا لائیں وہ کم ہے. عوانوں، میں آپ کو آپ کا حسب نسب یاد کرواؤں کہ آپ وہ خوش نصیب ہو جن کے دادا ابو المطلب اسلام سے پہلے بھی حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. آج وہاں لاکھوں ہوٹل، لاکھوں ملازمین، لاکھوں افراد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ شاید اپنے روزگار کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے، لیکن میرا اور آپ کا دادا وہ مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا اور اکیلا کرتا تھا. ہم اس عبد المطلب کی اولاد ہیں. عوانوں، آپ اس بات سے تھوڑا سا آگے چلیں. ہم عوان کون ہیں؟ ہم عوان کہاں سے بنے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے 72 جانثار شہید کروا دیے. ہم وہ عوان ہیں جن کی خواتین کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. ہم مولا عباس کی اولاد ہیں. ہم اولاد شہنشاہ وفا ہیں. ہم اولاد عباس علمدار ہیں. تو عوانوں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. میری بات لمبی ہوگی لیکن سننی ہے پلیز. میں نے شروع میں قرآن کی سورہ 76، سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کی آیت نمبر 8 پڑھی. وَيَطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم وہ قوم ہیں جن کے جد امجد، جن کے دادا کے گھر کے حالات، گھر کے معاملات کا ذکر قرآن مجید میں ہے. عوانوں، ہماری خوش نصیبی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ مولا کائنات اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھے، افطاری کا وقت ہو، مسکین آ جائے، گھر میں موجود کھجور، پانی، دودھ اس کے حوالے کر دیں. اگلے دن مولا دوبارہ روزہ رکھیں، افطاری پہ آواز آئے، گھر پہ دستک ہو، یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مولا کائنات دوبارہ وہ سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں. تیسرے دن اسی طرح شیر خدا اپنے فیملی بچوں کے ساتھ تیسرا روزہ رکھیں، اور پھر افطاری کے وقت اسیر آ جائے. اس دور کے قیدی شام کا کھانا مانگ کے کھایا کرتے تھے، اور آواز آئے قیدی ہوں، اسیر ہوں، بھوکا ہوں، اور میرا جد امجد، میرا دادا وہ سب کچھ اٹھا کے اس اسیر کے حوالے کر دے. تو پھر رب کائنات یہ آیت اتارے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، وہ بندہ نہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے
مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں، یہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں عوانوں ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ عوانوں ہم حسب نسب سے سخاوت، سنیے بیٹا پلیز پلیز پلیز، بچے تھوڑی بات سن لیں۔ سخاوت ہمیں ہمارے دادا سے ملی، شجاعت ہمیں ہمارے گھر سے ملی، مہمان نوازی ہمیں ہمارے شجرے سے ملی، ہماری نسل سے ملی۔ عوانوں، ہم آج یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام متحد ہوں، عوام ایک پیج پہ ہوں، لیکن کیوں؟ کیا میں جب عوانوں کو متحد کرنے کی بات کرتا ہوں تو کیا میں لسانیت کی بات کر رہا ہوں؟ کیا میں قبائل اور قبیلوں کی سیاست کی بات کر رہا ہوں؟ میں قبائل اور قبیلوں کو متحد ہونے کی دعوت دے رہا ہوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قبیلوں کا متحد ہونا اور عوام قوم کا متحد ہونا انتہائی مختلف ہے۔ وہ کس طرح؟ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا ما ھذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میرے آقا دو جہان کے مالک وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تو رحمت المسلمین بھی نہیں ہیں، وہ تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام کائنات کے آقا اور مولا ہیں۔ تو جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی مولا کو کیا عوام اپنا مولا سمجھے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ علی کا نام بہت بڑا ہے اور کائنات بہت چھوٹی ہے۔ میں مولا کائنات بھی کہوں تو کم ہے۔ میرا علی مولا، میرا دادا، میرا جد امجد اس کائنات کا مولا ہے، اور عوام اس کائنات کی تمام اقوام، قبیلوں اور قوموں کے غلام اور خادم ہیں۔ دوستو، یہ وہ واضح فرق ہے جو میں کہتا ہوں کہ عوانوں جمع ہو جاؤ۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہم نے جمع ہو کے دیکھیں عوام لفظ کہاں سے نکلا۔ عوام ہم کربلا میں بنے، اور جب میرے مولا حسین نے یہ کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے، میں یہاں شہید کر دیا جاؤں گا، چراغ بجھا دیا جائے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو مولا حسین نے کیا کہا؟
مولا نے یہ نہیں کہا کہ اٹھو علی اکبر چراغ بجھا دو، بیٹا تھا نا مولا، اٹھو علی اصغر چراغ بجھا دو۔ مولا حسین نے کہا اٹھو عباس چراغ بجھا دو، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو گویا وفا پہ اتنا اعتماد تھا، اور وہ شہنشاہ وفا آپ کا اور میرا جد امجد عباس سے با وفا تھا، عباس سے علمدار تھا۔ تو اس کی اولاد سے کوئی یہ کہے کہ وہ وفادار نہیں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ ہے فرق عوانوں کے اتحاد کا اور باقی اقوام کی اتحاد کا۔ ہم وہاں سے عوان کہلائے، یہ وہی آپ کا قبیلہ ہے جو محمود غزنوی کے ساتھ آ کے سومنات کے مندر فتح کرتا ہے، اور جب میرا تعلق بھی وادی سون سے ہے، جب وہاں مسلسل حملے کرنے کے بعد محمود غزنوی کامیاب نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا دادا قطب شاہ عرف گورڈا آتا ہے، اور وہاں اس سکیسر کو جسے وادی سون کہتے ہیں، وہ دادا گورڈا آ کے وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہے۔ دوستو، آپ کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عوان بادشاہ ہو، عوان چرواہا ہو، عوان گلابان ہو، اس کی سوچ ہمیشہ ایک رہتی ہے۔ عوان دور دراز اور مشکل ترین پہاڑوں کی زندگی تو قبول کرتا ہے، لیکن بے غیرتی سے جائیدادیں نہیں لیتا، جاگیریں نہیں لیتا۔ عوام اس دھرتی پہ جان دینا جانتا ہے، عوام غداری کا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ عوانوں اٹھو، متحد ہو جاؤ۔ اس ملک میں 4.5 کروڑ عوام، اس شہر میں 12 لاکھ عوام، اس صوبے میں 35 لاکھ عوام، اور اب چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے در در پہ دستک دیتے پھریں، کیوں؟ اور پھر آپ مجھے یہ بھی کہیں کہ ہم متحد ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، اور ہم سے دیگر قوموں کو، دیگر قبائل کو کیا ملے گا؟ بھائی، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ عوان ہے ہی عوام کے لیے، اور یہ جو تنظیم العوام پاکستان ہے، بیسیکلی یہ تنظیم العوام پاکستان ہے۔ اور بلکہ میں نے اگلے دن بھی کہا، ٹی کا مطلب ہے تنظیم العوام، ایک کا مطلب ہے انجمن اتحاد ہزارہ، اور پی کا مطلب ہے پنجابی پختون اتحاد۔ یہ ٹائپ آف ایگو ہے، یہ جو ہمارے جھنڈے کے اوپر رکھا ہوا۔ تو عوام ہے ہی عوام کے لیے، عوام مددگار ہے، مددگار رہے گا، لیکن بدنصیبی ہمارے ساتھ ہمیں یہ کہہ دینا کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور خود سیاست کرتے رہنا، اور ہم سے ہماری طاقت لے کے پھر اپنے گھر کے چکر لگوانا، یہ وہ میسج ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہمیں عوانوں سوچ بدلنی ہوگی، اور وہ سوچ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے اس لیے متحد ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب، ضرورت مند، نادار اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں،
اور جو میری برادری کے صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ ہیں، ان سے، ان کے مال سے ان کی قوم کا حصہ لے کے ان ناداروں اور ضرورت مندوں پہ لگائیں۔ میں آج یہاں اپنی برادری کے ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کی اور میری منزل محل اور کوٹھیاں بنانا نہیں ہے۔ ہم 1.5 کروڑ کا گھوڑا بھی لیتے ہیں، ہم 6 کروڑ کی گاڑی بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم ایک گھر ہیں، ایک قوم ہیں، ایک قبیلہ ہیں۔ ہم اکٹھا اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ آپ اسی خوشی میں جائیں تو اس کی خوشی کو 4 چاند لگا دیں، آپ اس میں دکھ اور مصیبت میں جائیں تو اس کے سینے سے سینہ لگائیں اور اس کے سارے غم اپنے سینے میں جذب کر لیں۔ ہمارے اتحاد کا یہ مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہمارا کہ ہمیں جو حقوق نہیں مل رہے وہ ہم نے حقوق اپنی قوم اور قبیلے کو دلوانے ہیں۔ وہ حقوق بغیر اقتدار کے، بغیر اتھارٹی کے لینا بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں جس طرح میں نے کہا کہ عوانوں سوچ بدلنی ہوگی، تو عوانوں سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم لوگوں کے لیے سیاسی، اپنے لیے غیر سیاسی، لوگوں کے نعرے لگائیں، ان کے جھنڈے اٹھائیں، ان کے ڈنڈے کھائیں، لیکن اپنے گھر میں ہم غیر سیاسی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سوچ بدلنی ہوگی۔ دوستو، ایک کمہار مٹی کے برتن سے مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ کمہار کی بیوی نے آ کے پوچھا، کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا، چلم بنا رہا ہوں، گرمی کا موسم ہے، بہت چلے گی۔ تو اس نے کہا، ظالم، گرمی کا موسم ہے، چلم کو چھوڑ سراہی بنا۔ کمہار کی سوچ بدل گئی، اس نے چلم چھوڑی اور سراہی بنانا شروع کر دی۔ تو مٹی سے آواز آئی، اے کمہار، تو چلم بنا رہا تھا، تو نے سراہی بنانی کیوں شروع کی؟ تو کمہار نے کہا، میری سوچ بدل گئی۔ تو مٹی سے آواز آئی، تیری سوچ بدلی، میری زندگی بدل گئی۔ میں چلم بنتی، میں آگ میں دہکتی، میں لوگوں کے دل جلاتی، تو نے مجھے سراہی بنا دیا ہے۔ میں ساری عمر ٹھنڈی رہوں گی، ٹھنڈا رکھوں گی۔ تو یہ ہے سوچ بدلنے کا فرق۔ ہم نے سوچ بدلنی ہے انشاءاللہ، اور ہم سوچ بدل کے دکھائیں۔ دوستو، میرے بھائیوں، دیکھیں، ہم یہ جو تنظیم الاعوان کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پہ تنظیم الاعوان ایک پلیٹ فارم کا نام ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ تنظیم الاعوان صرف عوانوں کی جماعت ہے، نہیں، عوانوں کی نمائندہ جماعت ضرور ہے، اپنی برادری کی نمائندہ جماعت ہے، عوانوں کی اکثریت اس تنظیم سے منسلک ہے، لیکن یہ تنظیم تمام اقوام عالم کے لیے ہے، اور ہم کبھی اپنی سوچ کو لمٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم
نے اپنے دوست کے کیا حقوق پورے کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑوسی کے کیا حقوق پورے کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم پہ برادری کی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں پتہ ہے ہم پہ ماحول کی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ حلقے کی، ضلع کی، علاقے کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو عوام جو علم اٹھا کے کھڑا ہے، وہ علم مولا عباس کا علم ہے، اور وہ علم تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہم آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ عوام کٹ جائے گا، انشاءاللہ کبھی جھکے گا نہیں۔ مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے بربادیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، اور حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے بربادیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ اور ستم برداشت کر لینا ہماری خوش ہے، لیکن کسی پہ ظلم ہوتا ہو تو چپ رہنا نہیں آتا۔ عوانو، یہ ہے آپ کی ہسٹری، یہ ہے آپ کا نصف العین، اور وہ آپ کا نصف العین خدمت ہمارا نصف العین ہے، کردار ہماری پہچان ہے، خدمت عبادت ہے، کردار ضرورت ہے۔ صدا جی ہے، صدا جی نعرے مل کے لگائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، میں نے ایک بات کر کے بات ختم کر دینی ہے۔ البانیہ، میں اکثر کہتا ہوں، البانیہ ایک ملک ہے، ایک مسلم ملک ہے، میرے بچوں سننا ہے۔ وہاں اکثریتی آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ البانیہ کے غیر مسلم ایک وقت میں عراق گئے، وہاں مولا عباس کے جب روزے پہ گئے تو کسی نے کہا یہ اس کریم کا بیٹا ہے جسے جب بلاؤ گے مشکل میں کھڑا ہوگا۔ البانیہ کے حالات خراب ہوئے۔ البانیہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے ٹومور، TOMMOR، ٹومور ماؤنٹین، آپ جا کے گوگل کریں، اونچا پہاڑ ہے، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ وہ پہاڑ پہ گئے اور جا کے کہا عباس، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک شاہ سوار گھوڑے پہ سوار آتا ہے، اس کی بغل میں بچہ ہے، اور وہ کہتا ہے عباس موجود ہے، آج سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آج بھی ٹومور پہ جا کے دیکھو، وہاں مولا کی شبیہ بنی ہوئی ہے، ہم اس عباس کی اولاد ہیں، آپ پوانوں کو آواز دو، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ عوام کا وہاں خون گرے گا، انشاءاللہ عوام سے آپ کو وفا ملے گی، کبھی عوام بے وفا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی انگریز نے جاتے جاتے عواموں کے لیے ہسٹری لکھ دی کہ بڑے اچھے دوست اور بڑے بڑے برا، تو عوام دوست بڑے اچھے ہیں، دوستی نبھانا جانتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے لوگوں، اپنے دوست، اپنے احباب کی کس طرح مدد کرنی ہے اور کس طرح ان کی خدمت کرنی ہے۔ میں صرف
ایک بات بتا دوں، میرا ایک امان ہے احمد الدین قاسمی، ضیاء الحق کا دور تھا، اس نے ادیبوں کی کانفرنس کرانی تھی، کوئی ادیب نہیں ملتا تھا، ڈکٹیٹر تھا صدارت کرنے کے لیے، تو قاسمی صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ قاسمی صاحب یہ مہربانی فرمائیں ادیبوں کی شاعروں کی کانفرنس کروا دیں۔ قاسمی صاحب ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی۔ جب وہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ قاسمی نے بڑے پیسے لیے ہیں، تو احمد الدین قاسمی نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر عوانوں میں آپ کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں، اور میرے تمام برادری کے لوگوں میں آپ کے لیے بھی یہ شعر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قاسمی صاحب نے کہا، سوکھی ہوئی ٹہنی پہ میں جل جاؤں گا لیکن سوکھی ہوئی ٹہنی پہ میں جل جاؤں گا لیکن قسمت سے طلب موسم باران نہ کروں گا۔ انشاءاللہ عوام سوکھی ٹہنی پہ جل جائے گا، قسمت کو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بارش برسا، ابر رحمت برسا، میں اس ٹہنی پہ جل گیا ہوں، نہیں، کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرے گا، کبھی آپ کا سودا نہیں کرے گا، کبھی قوم کو نہیں بیچے گا، کبھی آپ کو نہیں بیچے گا، انشاءاللہ۔ دوستو ہم بہت لیٹ ہیں، ہم بہت لیٹ اس سینس میں ہیں، اور ہم اپنی برادری کے آگے شرمندہ بھی ہیں کہ ہم اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ ہم صرف عوام 4.5 کروڑ عوام، دوستو اگر ایک روپیہ بھی جمع کرے 4.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹیاں بنا دینی چاہیے تھیں، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل بنا دینے چاہیے تھے، لیکن ہم انا پرستی کی بھینٹ چڑھ گئے، ہم لوگوں کے شکنجے میں آ گئے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، حصوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، پارٹیوں میں بٹ گئے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ دوستو ہم نے اپنی یوتھ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ دیر صحیح کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں جہاں میری قوم بستی ہے، میری برادری رہتی ہے، ہم وہاں سے اسٹارٹ لیں، ایک کمیونٹی سینٹر وہاں سے بنانا شروع کریں، جہاں سے میری برادری اور اس علاقے کے لوگوں کو علاج بھی ملے، ان کو وہاں سے ٹریننگ بھی ملے، وہاں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل بھی ہو، وہاں سلائی کڑھائی کی ٹریننگ بھی ہو، وہاں بچوں کا جم بھی ہو۔ ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہمارے بچے انشاءاللہ ہمارا مستقبل، ہمارے مستقبل کے لیڈر ہیں انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔ عوانوں سے بہتر یوتھ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، لیکن ہم نے صرف اپنے یوتھ کو ان کی منزل بتانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ ہم سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ میرا پیغام ہے، میں اپنے تقریر یہاں ختم کر دوں گا۔ میری ذات کو بھی نصیب ہوں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں
تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ پاکستان پاکستان عوام قوم، میں نے تقریر کے شروع میں